أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل اور احسان سے، خالص اللہ کے فضل اور احسان سے، صرف اور صرف اللہ کے فضل اور احسان سے ہم مسلمان ہیں. ہمارا دین دین اسلام ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس ایمان کی دولت پانے کے لیے ہم نے خود کوئی محنت نہیں کی ہے، اور اس لیے محنت نہیں کرنی پڑی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ وہ فرمایا کہ محنت کے بغیر ہی ہم کو دین حق مل گیا، اور وہ معاملہ یہ فرمایا کہ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. جس باپ کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، جس ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے، وہ دونوں ایمان والے تھے، اور چونکہ وہ دونوں ایمان والے تھے اس لیے گھر کے اندر ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت مل گئی. اس ایمان اور اسلام کی دولت کو پانے کے لیے نہ ہمیں کوئی دوڑ دھوپ کرنی پڑی، نہ سوچ بچار کرنا پڑا، نہ کوئی ریسرچ کرنا پڑا، نہ کوئی چیز چھوڑنی پڑی، نہ کسی چیز کو پانے کے لیے قدم بڑھانے پڑے، نہ کوئی ظلم سہنا پڑا، نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا کہ میں جب کسی کو دین حق عطا کرتا ہوں تو ساتھ میں آزمائشیں بھی اس پر آتی ہیں، امتحان بھی لیتا ہوں، مشکلات میں ڈال کر کے اس کو تپاتا ہوں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کچا ہے یا پکا، کھرا ہے یا کھوٹا. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الکاذبین. الف لام میم کا کلمہ بیان کر کے پھر اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ان یترکوا کہ ان کو ویسے ہی میں چھوڑ دوں گا، کہ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں اور بعد میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا، کسی ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا. میرا ضابطہ اب تک رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. جب بھی لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے کہ سچے ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، کھرے ہیں، کھوٹے ہیں، یہ جاننے کے لیے میں مشکلات میں ڈالتا ہوں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ ہے، مگر اللہ نے اس قانون کے باوجود ہم کو بغیر کسی مشکل میں ڈالے ہوئے، بغیر کسی امتحان میں تپائے ہوئے، بغیر کسی ظلم کا شکار ہوئے ہم کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت اپنے گھر میں عطا کی. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں ایک قبیلے کے منتخب افراد آئے ہیں. اس قبیلے کو کہتے ہیں قبیلہ بنو تمیم. یہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے. ان کے آنے پر بہت سارے واقعات اور معاملات پیش آئے، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم نے الگ الگ آیتوں میں کیا ہے، سورہ حجرات میں. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ان آنے والے افراد میں سے کسی شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ نے دین ہم نے قبول کیا. ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم نے آپ کے دین کو قبول کر کے آپ پر منت رکھی ہے، ہم نے آپ کا دین قبول کر کے آپ پر ہم نے احسان کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا یمنون علیک
یہ احسان جتلا رہے ہیں ان اسلموا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. قل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علیہ مجھ پر کوئی منت تمہاری نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کسی کا کوئی احسان ہم پر نہیں ہے, اللہ کا تم پر احسان ہے اس دن جن کو تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اللہ کا ایسا احسان تم پر, تم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. اس لیے ان کو تو ایمان کی دولت نصیب ہوتی تھی اور آج بھی بے شمار انسانوں کو نصیب ہوتی ہے, مگر مجاہدوں کے بعد, قربانیوں کے بعد, تحقیق کے بعد بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, پھر حق ملتا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ ہم کو اپنے گھر کے اندر ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اس لیے پہلی بات جو ہر ایمان والے کو ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے, اور یہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے, اور اگر کسی ایمان والے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے وہ نادان ہے, اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا, مجھ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے, دین حق مجھے عطا فرمایا. اللہ کو طاقت تھی کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتے جس گھر میں یہ دین حق نہ ہوتا, کچھ اور ہوتا, اور اللہ کو طاقت تھی, اور اگر ایسا کرتے تو ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے خلاف کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے, اللہ سے ہم ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اس طرح سے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. جس لمحے, جس گھنٹے کے اندر, یا کہیے جس دن ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اس دن دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے ہوں گے. ڈاٹا کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, ایک منٹ کے اندر کتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, اور ایک دن میں دنیا میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. ظاہر ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہزاروں انسان دنیا میں آئے ہوں گے. جس سیکنڈ پر ہم پیدا ہوئے ہوں گے اس میں 100 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں, کیونکہ ہر سیکنڈ کے اندر 105, 106, 107, 110 بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سیکنڈ کے اندر پورے ورلڈ میں. ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ کم زیادہ جو ہے وہ چند افراد کے اعتبار سے ہوگا. لیکن بہرحال جس سیکنڈ میں ہم یہ دنیا میں آئے, اسی سیکنڈ میں دنیا میں نہ جانے کس گھر میں کون کون سا بچہ کہاں کہاں پیدا ہوا ہوگا. اللہ کو طاقت تھی کہ وہ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا اور ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم ایمان سے محروم ہوتے, اور وہ بچہ جو اس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ ہمارے گھر میں ہوتا, وہ ہمارے والدین کا بیٹا ہوتا تو ایمان والا ہوتا. اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. اللہ الحمد. ہر وقت میرے بھائیوں مزاج بناؤ کہ سوچو اور سوچتے ہوئے یہ کہو کہ یا اللہ اگر آپ نے جو کیا یہ نہ کیا ہوتا, جو میرے ساتھ معاملہ برتا ہے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا آج. نہ میری زبان پر اللہ کا نام ہوتا, نہ میری زبان پر میرے نبی کا نام ہوتا, نہ میں یہ کہتا میں قرآن میری کتاب ہے, نہ میں یہ کہہ سکتا تھا اسلام میرا دین حق ہے, نہ میرا ختنہ ہوا ہوتا, نہ میں اللہ کے گھر میں اس طرح آ سکتا تھا, نہ میں اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوتا, نہ مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھا جاتا, نہ مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کیا جاتا, وہ سارا کچھ نہ ہوتا. یہ سارا تب ہے, یہ سارا تب. نہ میرا نکاح اس طرح ہوتا جس طرح سے اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا نکاح کرنے کا. یہ سارا تب ہے کہ جب ہم کو اسلام کی دولت ملی, اور یہ اسلام کی دولت کے ملنے میں ہماری اپنی کوئی درخواست بھی نہیں گئی ہے, ہمارا اپنا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے, ہمارا اللہ کے ذمہ کوئی حق بھی نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیوں معمول بنائیں زندگی کا کہ بار بار شکر پڑھتے رہیں, اور یہ کوئی اپنی طرف سے کہی جانے والی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے تھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد اور ثنا اسی اللہ کی بارگاہ میں جس اللہ نے یہ دین حق ہمیں عطا فرمایا, ہدایت کا راستہ عطا فرمایا. اگر وہ عطا نہ کرتا تو ہم اپنی محنت, اپنی طلب, اپنی تلاش اور اپنی کوشش سے اس دین حق کو نہیں پا سکتے. اب جب اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا, ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہے, تو اس اسلام کے بارے میں ہم کو سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا رویہ اس اسلام کے بارے میں کیا ہے. اور دو چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے, وہ یہ کہ کیا ہم اس اسلام کے مکمل وفادار ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے, اور کیا اپنے آپ کو اس دین پر جمائے رکھنے کے لیے یہ اسلام ہم سے جو مطالبے کرتا ہے وہ مطالبے ہم پورے کرنے کو تیار ہیں. یہ بات کیوں سمجھائی جاتی ہے؟ یہ اس لیے سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہیں, اللہ کو کسی کو پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صاحب اس کے دین کو کوئی نقصان ہوگا. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں کلیئر کٹ صاف فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر قائم نہیں رہنا چاہتے، جو نعمت تمہیں میں نے عطا کی ہے، اگر تم باقی نہیں رہنا چاہتے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نئی قوم اسلام میں لائے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں، وہ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جو لوگ اس دین حق سے نفرتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو نہیں جانتے ہیں اس میں کیا سچائیاں ہیں، تو میں انہی کا دروازہ کھول دوں گا، ان کا ذہن کھل جائے گا، اور کھلنے کے بعد وہ اسلام کو قبول کریں گے، اور پھر دیکھنا تم کتنے اچھے مسلمان ہوں گے وہ۔ اور اسلامی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات پائے گئے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف تھے وہ نہیں جانتے تھے اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہاں تک اسلام کے خلاف ان کے اقدامات بھی ہوتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اسلام کی سچائی آ گئی اور اسلام کی حقیقت ان کے سامنے منکشف ہو گئی، وہ کل تو تھے اسلام کے دشمن اور اگلے دن بن گئے وہ اسلام کے داعی اور اسلام کے پھیلانے والے اور اسلام کے مبلغ اور اسلام کی سپاہی بن کر کے رہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اس شعر کا تعلق دراصل ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ ہے کہ قوم اٹھی تھی، ان کو کہتے تھے تاتاری قوم۔ اس تاتاری قوم کا مشہور انسان گزرا ہے، اس کو کہتے تھے چنگیز خان۔ پھر اسی چنگیز خان کے آگے اولاد تھی، اس کا نام چغتائی خان اور بغتائی خان اور جوجی خان اور عقیب ہلاکو خان۔ یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جو تاتاری قوم منگولین قوم کے لوگ تھے، اور انہوں نے تقریباً 80 لاکھ انسان مارے ہیں انہوں نے، ان تاتاری قوموں نے، اور پورے اسلامی مملکت کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ شاید اسلام سے دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلمانوں کے ملک اور وہ مسلمانوں کے شہر، جن ملکوں اور شہروں کے اندر ایک بھی ایمان سے محروم انسان نہیں تھا، ان مسلمان ملکوں اور شہروں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی باقی نہیں رکھا۔ بخارا شہر جس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رہا کرتے تھے، اس بخارا شہر کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے چنگیز خان نے اعلان کیا تھا، میں آسمان والی کی طرف سے قہر بن کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر شہر کے تمام انسانوں کو بھی ختم کر دیا جائے اور تمام گھروں کو بھی آگ لگا دی جائے، یہاں کھنڈرات ہونے چاہیے۔ بعد میں اللہ نے کیا کیا، یعنی اس پورے خطے کے اندر تمام مسجدیں ختم، تمام مدرسے ختم، تمام لائبریریاں ختم، کوئی اذان پڑھنے والا نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، خاک اڑا دی۔ صرف بغداد شہر کے اندر ہلاکو خان نے 14 لاکھ انسان مار دیے تھے، اور انسانوں کی ہڈیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، کوئی ان کو دفن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ بعد میں اللہ نے اسی تاتاری قوم کے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ایک ایک شخص مسلمان ہو گیا، کوئی باقی نہیں بچا۔ جتنے خاندان کے لوگ تھے جہاں جہاں رہتے تھے وہ سارے تاتاری قوم مسلمان بن گئے۔ تو اللہ نے دیکھا دیا منظر کہ جن کے ذریعے سے تم کا اگر اسلام باہری لگ رہا تھا اور تم اسلام پر قائم نہیں رہنا چاہتے تھے، مجھے طاقت ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والے ہیں میں اسے کو اسلام کی دولت دے سکتا ہوں، اور وہ بعد میں اسلام کے پھیلانے والے بنیں گے۔ تو نقطہ جو سمجھنے کا تھا وہ یہ کہ ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس اسلام کے ساتھ مکمل وفادار ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اگر ہوگا، اس سے پوچھیں گے کیا آپ مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ جواب کہے گا یقیناً میں مسلمان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس سے سوال ہوگا جب آپ مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کو سمجھنا بھی ہوگا، اسلام کی سچائی اور حقانیت اپنے دل میں اتارنی بھی ہوگی، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ بس یہاں آ کر کے مسلمان سوچنا لگتا کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تو فرما رہے ہیں قرآن کریم میں صاف صاف کہ حقیقی ایمان والا وہ ہے کہ جو میرے اور میرے نبی کی اطاعت کرے۔ فلا وربک، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، نہیں میں آپ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لا یؤمنون، تب تک آدمی مکمل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو، آپ کے آرڈر کو دل و جان سے قبول نہ کر لے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے یہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اب ہماری چند ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو صرف سمجھنا نہیں ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ انہیں ذمہ داریوں کے مطابق ہم کو اگلی زندگی گزارنی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہم کو اگر ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم سے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس کے نتیجے میں ایمان ہم سے چھن چکا ہوگا اور کبھی پتہ چلا ہوگا، کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی انسان ایمان والے سے، اس کی زبان سے یا اس کے جسم سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے
یا اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس جملے کے بعد اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، یا کبھی وہ سوچتا ہے ختم ہو گیا تو کیا پرواہ ہوگی، اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ ہوتا ہے۔ انسان خود سمجھتا ہے یہ حرکت کرنے سے میرے دین کو کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کا دین ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اس کی سوچ غلط ہوتی ہے، اس کی معلومات اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں صحیح، تو وہ زہر کھا رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ میں زہر کھا رہا ہوں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان نے پانی کا گلاس پیا، وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے پانی کا گلاس پیا، یہ لکوڈ تھا۔ پھر اس نے جوس کا گلاس پیا، اس کو پی کر کے اس کو لطف آ گیا، ذائقہ بھی اچھا تھا، مزہ بھی اچھا تھا، فرحت محسوس ہوئی، کہا ہاں یہ دوسرا لکوڈ میں نے پیا۔ پھر اس نے دودھ کا گلاس پیا، اسے اور فائدہ ہوا، پھر لسی کا گلاس پیا، اس نے اور فائدہ محسوس کیا، اور اس کے بعد اگر کبھی زمزم کا گلاس مل گیا اور زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ اب انسان کو دھوکہ لگ گیا، میں نے پانی کا گلاس پیا، جائز بھی تھا، فائدے مند بھی تھا، میں نے جوس کا گلاس پیا، جائز بھی تھا، فائدے مند بھی تھا، ذائقے مند بھی تھا، میں نے دودھ کا گلاس پیا، اس میں ذائقہ بھی تھا، فائدہ بھی تھا، انرجی بھی آئی، وٹامنز بھی آئے اور پروٹین بھی آ گیا، اور کیا کیا آ گیا۔ پھر میں نے زمزم کا گلاس پیا تو اس میں تو نہ جانے کیا کیا تھا۔ لہذا جیسے یہ سارے لکوڈ ایک ایک گلاس میں نے پیے، اب میں پورا ایک گلاس تو نہیں، ایک کپ نہیں، صرف ایک چمچہ تیزاب کا پیوں گا، اور یہ سوچے گا یہ بھی تو لکوڈ ہی ہے، تو ظاہر ہے تیزاب جب منہ پہ ڈالے گا تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا بنے گا۔ اب اگر کوئی انسان دھوکہ کھا کر کے کہے جب اس لکوڈ کے پینے سے مجھے کچھ نہ ہوا، اس لکوڈ کے پینے سے مجھے کچھ نہ ہوا، یہ مشروب پینے سے مجھے کچھ نہ ہوا، یہ کولڈ ڈرنک پینے سے مجھے کچھ نہ ہوا، اور پیا میں نے ایک گلاس کے برابر، اب اگر میں صرف ایک ہی چمچہ پیوں گا یہ والا لکوڈ جس کو لوگ کہتے ہیں تیزاب، اس سے بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو جواب آئے گا کہ نہیں، وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے۔ اس کے پینے سے تم کو فائدے ہی فائدے ہوئے، اس کا ایک گلاس، ایک کپ نہیں، ایک چمچہ بھی اگر تم پیو گے اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آئے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایکشن ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں، حرکتیں ہزاروں کی قسم کی ہوتی ہے، کچھ حرکتیں وہ ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے دیکھنے میں لگے معمولی، مگر وہ انسان کے ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ ایسی تمام باتوں کو سمجھ کر کے رکھے، جن باتوں کے بولنے سے، جن حرکتوں کے کرنے سے، جن ایکشنز کے کرنے سے، جن سرگرمیوں سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان تمام کو جان کر کے رکھنا ہے، سمجھ کر کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے، تو ایمان واقعی بچے گا۔ ورنہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان وہ کر چکا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو گیا ہوتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بے شمار انسان وہ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ ایک دوسرے قسم کے کانٹیکسٹ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اعلان کے ساتھ اندر کفر رکھتے تھے اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی اندر تو ان کے اندر کفر ہے، زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن اس کی دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ آدمی سمجھتا رہے گا میں تو ایمان والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، اور کر رہا ہوگا وہ چیز جس سے اس کا ایمان ختم ہو رہا ہوگا۔ تو ہر ایمان والے کو اس بارے میں بہت چوکنا، بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ ایمان کی دولت اور نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی، جان بوجھ کر، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، جانے بغیر یا انجانے، ارادی یا غیر ارادی طور پر کہیں میرے ہاتھ سے وہ حرکت نہ ہو جائے کہ میری زبان سے میں وہ جملہ نہ نکل جائے جس کے نتیجے میں میرا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، اور مجھے چاہے لٹریچر کے ذریعے، تھیوریوں کے ذریعے، کنفیوژنوں کے ذریعے، یا کسی غلط فہمی کے ذریعے، یا کسی لالچ میں آ کر کے، مختلف عوامل ہیں جن کے نتیجے میں آدمی کا ایمان چھن جاتا ہے، مختلف عوامل ہیں جن کے نتیجے میں انسان اپنے ایمان کا سودا کر جاتا ہے۔ ان عوامل میں سے غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، پریشر بھی ہوتا ہے، انتشار بھی ہوتا ہے، کنفیوژن بھی ہوتا ہے، تھیوریاں بھی سامنے آتی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا سکولوں اور کالجوں میں جو نوجوان لڑکے پڑھ رہے ہیں، اچھی طرح سے سمجھو، تمہارے ایمان کا پیچھا چل رہا ہے ایتھیسزم کے ذریعے سے، ماڈرنزم کے ذریعے سے، لبرلزم کے ذریعے سے، ایگنوسٹسزم کے ذریعے سے، اور غلط سائنسی نظریات کے ذریعے سے۔
اور سائنس کو پیچھا تمہارا لگایا جائے کہ تاکہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے، وہاں تمہیں اپنی ایمان بچانا ہوگا۔ اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہو گیا تو کسی صحیح جاننے والے کو جو تم کو اس خطرے سے بچا سکے، کسی صحیح جاننے والے سے کانٹیکٹ میں رہنا۔ بالکل ایسے جیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو کوئی لا علاج بیماری ہو جائے یا خطرناک بیماری ہو جائے، وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈے گا اور اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جیسے تھیوریوں کے ذریعے سے ایمان کو خطرے ہوتے ہیں، یہ نئے نئے ازموں کے ذریعے سے اسلام کو خطرے ہوتے ہیں، اسی طرح سے دوسری مختلف جگہوں پر بھی ایمان کو خطرے ہوتے ہیں۔ ہر ایمان والے کو سمجھنا ہوگا، چاہے وہ سڑک پر ہو، چاہے وہ گھر پر ہو، چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو، چاہے کسی کہیں بھی ہو، چاہے کسی باغ میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کہاں ہو، جہاں تعلیم گاہ میں ہو، ہسپتال میں ہو، سڑکوں میں ہو، بازاروں میں ہو، ہر جگہ وہ یہ دیکھے کہ میں اپنی ایمان کو ہر جگہ مجھے بچانا ہے، کیونکہ ایمان کی دولت اور نعمت اللہ نے وجہ، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک وقت آئے گا ایمان، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ آدمی لائٹلی لیتا ہے کہ اس چیز کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اس سے یہ ہوگا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بعض بہت پڑھے لکھے انسان بھی، بعض بہت اچھے ذہن والے بھی وہ چیزیں کر جائیں گے، وہ چیزیں بول جائیں گے، وہ حرکتیں کر جائیں گے جن کے نتیجے میں ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے بچس مسلمان ہی، میں بھی مسلمان ہی ہوں، میں بھی خدا کو مان رہا ہوں، میں تھوڑے کوئی ایمان کو چھوڑ کر کہیں نکل گیا، اور ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات جو سمجھائی جا رہی ہے ہر ایمان والے کے ذہن میں آ جائے اور سمجھ جائیں، اور یہ اس لیے بھی کہی جا رہی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے دین پر جمنا نہیں چاہتے، اگر تم میرے دین پر قائم نہیں رہنا نہیں چاہتے، میں تم کو بدل دوں گا، نئی قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ تیسری بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، اس کائنات میں دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دماغ، انسان کا جسم، انسان کا سماج، انسان کی پرائیویٹ زندگی، انسان کی سوشل لائف، اس زندگی میں جیسی جیسی چیزیں ہونی چاہیے اسلام میں وہ ساری چیزیں، اور جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں اسلام ان کو بین کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین اور رحمت العالمین کی طرف سے آیا ہوا سچا دین کبھی بھی انسان کے مفاد کے خلاف، کبھی بھی انسان کے کنسرن کے خلاف، کبھی بھی انسان کے لیے جو اپلیکیبل ہونا چاہیے، جو سوٹیبل ہونا چاہیے، وہ چھوڑ کر کے کوئی اور چیز کبھی اسلام کی نہیں آ سکتی۔ اللہ جانتے ہیں میں نے بندے کو پیدا فرمایا، اس بندے کے لیے مجھے کون کون سی چیز الاؤ کرنی ہے اور مجھے بندے کے لیے کون کون سی چیز بین کر دینی ہے۔ جو الاؤ کر دی گئی ان کو ہم فرض کہتے ہیں، اور جو بین کر دی گئی ہے اس کو حرام کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ رحمت للعالمین وہی چیزیں لازم کریں گے جو انسان کے لیے فائدے مند ہوں گی، اور ان چیزوں کو بین کر دیں گے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوں گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز انسان کے لیے بہت فائدے مند تھی، کوئی چیز انسان کے لیے بہت ضروری تھی، اللہ نے اللہ کے نبی نے اس کو بیان کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، پھر اللہ ہی کہتے ہیں فلاں چیز مت کھانا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے مضر ہوگی۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علماء نے حدیث پڑھی ہوگی، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حدیث سنی ہوگی۔ مثال سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں دین اسلام کیسے دین رحمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے اس کو اور ڈبو دو، پھر اس کو پھینک دو۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس بچے ہوئے کھانے یا پینے کو پی لو، مثلا دودھ تھا، دہی تھی، جوس تھا، پانی تھا، اس میں مکھی گر گئی تو اللہ کے نبی فرما رہے اور ڈبو دو۔ اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوا، اس کو اور ڈبو دو، ثم انکلوا، پھر اس کو پھینک دو۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو بچا اس کو پی لو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ انسانوں کے مزاج الگ الگ ہے، کسی انسان کا جی نہیں چاہے گا پینے کو، کسی انسان کو سوچ کر ہی الٹی آ جائے گی۔ ایک بھائی ہمارا وہ ہوتا ہے اس کو 10-20 مکھیاں بھی گر جائیں گے، ادھر چھان کے پھینکے گا، باقی پی لے گا، ایک مزاج یہ ہے۔ اور ایک مزاج انسان کا لطیف مزاج ہوتا ہے،
وہ تو دیکھ کر اس کو گھن آ جائے گی اور دیکھ کر ہی الٹی آ جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا ہوگا اگر میں حکم کروں گا تمہیں پینا ہی پڑے گا تو بوجھ بن جائے گا, بہتوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیو, آپ تمہاری مرضی ہے, تمہاری مرضی ہے, تم پیو گے تو ٹھیک ہے, نہیں پیو گے تو جبر کچھ نہیں ہے. بس یہ نہیں سمجھانا تھا. آگے دیکھیے, آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے اور دوسرے پر کے نیچے شفا ہے. یہاں آ کر کے یہ میڈیکل کا مسئلہ بن گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام میڈیکل سائنس پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے دنیا میں, لیکن آپ نے میڈیکل سے ریلیٹڈ بے شمار باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آج کے زمانے میں جب ریسرچ ہو گیا اور تحقیق کی گئی کہ مکھی کے پر کے نیچے کیا خرابی ہے, کیا بیماری ہے, کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور ریسرچ کرنے والے مسلمان سائنٹسٹ, اور یہ دنیا میں 4 جگہ یہ ریسرچ ہوا ہے. ملیشیا میں ہوا, سعودیہ میں ہوا, اور بھی دنیا کے کئی سائنسی اداروں میں ریسرچ ہوا. تو ریسرچ کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مکھی کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے. ظاہر بیماری کا لفظ استعمال کرتے حضور, اگر اللہ کے نبی اس وقت وائرس کا لفظ استعمال کرتے تو لوگ کہتے جناب ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے وائرس کیا بلا ہوتی ہے, کیونکہ اس زمانے کے لوگ وائرس کے تھیوریاں نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری ہے. آج پتہ چل گیا کہ واقعتاً مکھی کے دائیں پر کے نیچے وائرس ہوتا ہے اور دائیں بائیں دوسرے پر کے نیچے اینٹی وائرس ہوتا ہے. اور اس وائرس سے جب یہ مکھی پانی میں گر جاتی ہے تو اینٹی وائرس والے پر کو دبا کے رکھتی ہے جب تک وہ زندہ ہوگی, اور اس پر کو چھوڑ دیتی ہے. اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا اور ڈبو دو تو وائرس بھی چلا گیا اور اینٹی وائرس بھی چلا گیا, اور اس کے نتیجے میں وہ پانی کے اندر جو زہریلا پن آ گیا تھا یا جوس کے اندر جو زہریلا پن آ گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اینٹی وائرس نے وائرس کو ختم کر دیا. تو میں سے جو پڑھے لکھے ہوں گے یہاں مجمع میں وہ سمجھ جائیں گے, خاص طور پہ جو میڈیکل والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ انسان کے معدے کے اندر وائرس اور اینٹی وائرس کا سسٹم کتنا بڑا وسیع نظام ہے, کہ وائرسوں کو اینٹی وائرس کے ذریعے سے کیسے ختم کیا جاتا ہے. اور ہر جگہ وائرس ہوتے ہیں. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت ہے. جہاں پر بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا. یہ تو چھوٹا مسئلہ تھا مکی کا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے تمام مسائل کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دیں گے اس میں انسانوں کو ماننے میں راحت ہے. حکم دیں گے کرنے کا تو اس میں عافیت ہوگی, حکم دیں گے نہ کرنے کا تو اس میں ہی حفاظت ہوگی. جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہیں وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں, اس لیے لازم کر دی گئی. جو چیزیں انسانوں کو یا تو انسانی صحت کو یا انسانی دماغ کو یا انسانی گھر کو یا انسانی سماج کو یا انسانی سوسائٹی کو یا انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والی ہوں کو اللہ کے نبی نے اللہ نے حرام کر دیا ہے, اس میں اللہ کا اپنا کوئی نقصان نہیں. مثلا حکم دیا گیا جانور کو ذبح کر کے کھاؤ, جانور کو ذبح کر کے کھاؤ, خون باہر نکل جائے گا, گوشت بچ جائے گا. تو خون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا, گوشت بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے خون کی سمیدی کھاؤ تو ہم کو کیا تھا, اور اللہ نے اگر کہا خون باہر نکال دو, خون کو باہر نکالنے کے بعد پھر تم کھاؤ, تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. خواہ نہیں کہہ سکتے. آج کے زمانے میں جب ریسرچ ہو گیا تو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے. خون انسان کا معدہ ہضم نہیں کر سکتا. انسان کا معدہ خونخوار جانور کا معدہ نہیں ہے. انسان کا معدہ ہے, اس کو پکی ہوئی غذا چاہیے اور خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ گائے آپ نے بنائی ہے, اس کے اندر سے ایک لکوڈ نکلتا ہے, اس کا نام ہے دودھ, وہ سفید ہوتا ہے, اللہ فرما رہے پیو اس کو. یا اللہ یہ دوسرا لکوڈ اس کے جسم سے, اس کا نام ہے خون, اللہ فرما رہے نزدیک مت جانا, ہرگز ایک قطرہ بھی مت پینا. وہ بھی اللہ نے پیدا کیا, یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا. اس کو کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے, بلکہ کہا میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دودھ پیدا کر دیا, ان لکم فی الارض. اس کو فرمایا خبردار اس کے نزدیک مت جانا. دودھ کو تو حلال کرنے کے لیے ایک مرتبہ آیت بھیجی ہے, اور خون کو حرام کرنے کے لیے 4 یا 5 جگہ آیتیں بھیجی ہیں. آج کے زمانے میں پتہ چل گیا کہ خون کو اللہ نے جو حرام کیا وہ کیوں حرام کیا, کیونکہ خون انسان کے معدے کو بٹھا دے گا. 2 یا 3 مرتبہ اگر کسی نے خون پیا پھر دیکھیے آپ کو معدے کا کیا حال بنے گا. تو دین اسلام دین رحمت ہے. چونکہ یہ دین رحمت ہے, اس دین رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے 2 لسٹیں رکھے گا. اللہ اور اللہ کے نبی نے مجھ پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں, مجھے ان کو فالو کرنا ہے, اور اللہ کے نبی نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں, مجھے ہر وقت وہ لسٹ اپنے سامنے رکھنی ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سیم اسی طرح سے جس طرح سے خدا نہ خواستہ اگر وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے سے ایک تو بتاتا ہے دوائیوں کی لسٹ, اور یہ آپ کی دوائیاں ہیں, نسخے میں ساری دوائیاں لکھے گا اور اس میں ڈیٹیل بتائے گا کہ یہ دوائی آپ کب کیسے استعمال کریں گے. کچھ دوائیوں کے بارے میں کہے گا یہ کھانے سے پہلے, کچھ دوائیوں کے بارے میں کیا کھانے کے بعد, کچھ کے بارے میں کہے گا ہفتے میں 1 دن, کچھ کے بارے میں کہے گا یہ
پھر غرض یہ کہ دوائیوں کی پوری ترتیب بتائے گا وہ، ہر پیشنٹ اسی ترتیب کے مطابق دوائیاں استعمال کرتا ہے، اور دوسرے پیج پر ڈاکٹر دیکھے گا یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بین ہیں۔ غذاؤں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں جو جو چیزیں الاؤ ہوتی ہیں ان کو ٹک کر دیتا ہے، جو چیزیں بین ہوتی ہیں ان کو کراس مار دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں ساری چیزیں پیدا کر دی، ہمیں جو جو کچھ ہونا چاہیے تو سارا ہمارے لیے مہیا کر دیا، ہوا بھی پیدا کی تو انسان زندہ ہے، پانی اتارا تو انسان زندہ ہے، غذائیں پیدا کی تو انسان کھا کے زندگی گزار رہا ہے، قسم کے پھل اور سبزیاں ساری چیزیں مہیا کر دی۔ اس کے بعد فرمایا اب تمہیں زندگی گزارنی ہے، کچھ چیزیں میں تمہارے لیے بیان کر دیتا ہوں اس سے بچنا، کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لازم کر دیتا ہوں اس کو کرنا۔ تو اب وہ ہر انسان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، مجھے بتائیں آپ کون کون سی چیزیں آپ نے بیان کر دی، میں پرہیز کروں گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے انسان ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جناب اور ڈیٹیل میں مجھے بتائیے کن کن چیزوں کا مجھے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے شرک حرام کیا ہے، ہر ایمان والے کو سمجھنا ہے کہ مجھے ہر مرے پر شرک سے بچنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کو جرم قرار دیا ہے، ہر انسان کو دیکھنا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے زناکاری کو سختی کے ساتھ حرام کیا ہے، ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ اپنی بیوی اپنی محرم کے علاوہ دوسروں کے ساتھ میرے صرف ایک جگہ، ایک مرد کو صرف ایک جگہ الاؤ کیا گیا کہ وہ اپنے سیکچول ضرورت پوری کر سکتا ہے، صرف ایک جگہ، وہ ہے اپنی نکاح کی جگہ، اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں، محرم اور غیر محرم۔ محرم کے ساتھ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان سوچتا ہے تو اس کا تو اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، نامحرم کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے اس کو بیان کر دیا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان یہ دیکھے کہ میں اس مصیبت میں، اس خرابی میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ خاص طور پر وہ ہمارے نوجوان بچے جو سکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، دفتروں میں ہیں، کوچنگ سینٹروں میں ہیں، ہاسٹلوں میں ہیں، اور جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس بات کا سخت ترین خطرہ رہتا ہے کہ وہ جنسی طور پر ان خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں جو خرابیاں سنگین خرابی ہیں، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے اس کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ اس سے شدید نقصانات ہیں، ذات کو بھی، سماج کو بھی، اور گھر کو بھی۔ نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ فرما دیں گے کہ میرے بندے، میں نے تیرے اندر سیکچول ضرورت پوری رکھی ہے، جنسی ضرورت تیرے اندر رکھی ہے، میل کے اندر بھی رکھی، فیمیل کے اندر بھی رکھی، نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، مگر نکاح کے بغیر یہ تعلقات مت جوڑنا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی صحیح نہیں چلے گی، آگے چل کر کے تم جب فیملی لائف گزارو گے تمہاری فیملی لائف کامیاب نہیں ہوگی، تم برباد ہو جاؤ گے، جیسے یورپ کا حال ہو گیا کہ وہاں یہی بھی پتا نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا وہ ہے کس کا۔ اب ڈی این اے کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تو اب باپ کی ولدیت دکھتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کس کا۔ اب تو نکاح بھی وہاں نہیں ہے، اب تو وہاں سمجھیے کہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے، اور اس خاندانی نظام کے بکھراؤ کو اب یہاں نہیں سمجھ سکتے، وہ تو وہاں جا کر کے پتا چلے گا کہ یورپ کا خاندانی نظام کیسے بکھر چکا ہے۔ وہاں نہ کوئی باپ ہے، اب نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، وہ بکھراؤ ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ لائف گزار سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ گزارے گا کیا خرابی ہے۔ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں جو فطرت بس، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اب وہاں پہنچ چکے ہیں جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی۔ ہر ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے محمد رسول اللہ نبی برحق، محمد رسول اللہ نبی برحق، اور نبی برحق ہونے کے بے شمار ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی 1500 سال پہلے جو بات بیان فرماتے وہ آج پوری ہوتی ہے۔ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو اس پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی، اب جب اچھی طرح سے تحقیق کی یہ حدیث ہے کہاں اور کن لفظوں کے ساتھ ہے، تو اچھی طرح سے پتا چلا، تقریباً 10-15 کتابوں میں حدیث نکل گئی۔ کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان یکتفی الرجال بالرجال وتختفی النساء بالنساء۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی علامتوں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس کو آج کہتے ہیں LGBTQ+، یا اسے آج کہتے ہیں گیزم یا لیسبینزم، اور عام زبان میں کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ آدھی دنیا یا آدھی سے بڑی دنیا میں قانون بنے ہوئے ہیں
کہ اگر مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ تو خیر دنیا کی قومیں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے وہ سمجھیں، مگر ہم ایمان والے اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایسا ہوگا. اللہ کے نبی صادق نہ ہوتے تو کیسے فرماتے یہ بات؟ اس وقت آپ نے فرمایا ایسا ہونے والا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضرت یہ تو نیچر کے بھی خلاف ہے، اس سے تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. انسان کی جو جنسی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کا جو نیچرل سسٹم اللہ نے رکھا ہے جانوروں میں بھی وہی ہے، میل فیمیل مل کر کے اپنی ضرورت پوری کریں گے. تو انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی میل فیمیل کا سسٹم ہر چیز میں ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. قرآن نے اس وقت اعلان فرمایا میل فیمیل کا جب دنیا میں میل فیمیل سسٹم کو جانتے بھی نہیں تھے جانوروں کے علاوہ، اس وقت قرآن نے اعلان کیا تھا. غرض یہ کہ محمد نبی برحق ہیں. اس نبی برحق نے یہ بات پہلے فرمائی تھی. میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے زناکاری کو حرام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے رشوت کو حرام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے سود کھانے کو حرام کیا، اللہ اور اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم کرنے کو جرم قرار دیا. اللہ اور اللہ کے نبی جو باتیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے، ہر ایمان والے کو اپنے سامنے لسٹ رکھنی چاہیے، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے شہر کا، چاہے دفتر میں، چاہے دکان والا، چاہے مزدوری. ہر ایمان والا اپنے سامنے لسٹ رکھے گا میرے اللہ میرے نبی نے یہ چیزیں میرے بیان کر دی ہے، مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. جن کے والدین زندہ اپنے والدین کے ساتھ وہ والا سلوک کرو جس کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا. جن کی شادیاں ہو گئی وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ والا سلوک کرو جس کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا. یا اولادیں اللہ نے عطا فرمائی وہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت اس طرح کرو جیسے اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا. جو جہاں رہ رہا وہاں دائیں بائیں پڑوسوں کو دیکھو کون پڑوسی ہیں، اپنی پڑوسوں کے ساتھ وہ والا سلوک کرو جس کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا. جو کمانے کا سورس آپ کا سورس کو چیک کرو کہ اس سورس کے اندر کوئی حرام چیز تو نہیں آ رہی، چاہے مزدوری کرتے ہوں، چاہے ملازمت کرتے ہوں، چاہے بزنس کرتے ہوں. جہاں جو بھی آپ کا سورس ہے اس سورس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کے حرام کی ہوئی چیز تو نہیں آ رہی ہے. اگر دفتر میں بیٹھ کر ایک انسان رشوت کھا کر کے دولت جمع کر رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے اس نے اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم توڑ کر کے دولت جمع کی. یاد رکھیں وقتی طور پر یہ دولت فائدہ دے گی لیکن انجام کے اعتبار سے بربادی لائے گی. چنانچہ ہمارے سامنے کیس آتے رہتے ہیں جنہوں نے رشوتوں کی دولتیں جمع کی ہیں، آخر میں کن کن تباہیوں کے شکار ہوتے ہیں، کیسی کیسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. پھر آ کر کہتے ہیں ہماری طرف سے اعلان کر دو کہ غلط پیسے میں فائدہ نہیں ہے، پریشانیاں. جو بزنس کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھیں کہ بزنس آپ کن چیزوں کا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تاجروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور کچھ تاجروں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ہوں گے. دونوں حدیثیں ہیں. التجار یبعثون یوم القیامۃ نارا الا من بر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہر تاجر دیکھے اپنے بارے میں کون سی طبقے میں ہوں. نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسمیں کر دی ہیں. ایک نوجوان وہ ہے جو نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور ایک نوجوان وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے نوجوان بگڑ چکے ہوں. تو ہر نوجوان اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے میں اچھے جوانوں میں یا بگڑ رہا ہوں. اگر وہ بگڑ رہا ہے تو میرے بھائیوں آج سدھرنا تمہارے لیے آسان ہے. اگر تم ڈرگ سے بچے ہوئے ہو، اگر تم آوارگی سے بچے ہوئے ہو، اگر تم فضول خرچی سے بچے ہوئے ہو، اگر تم غلط افیئر سے بچے ہوئے ہو، اگر تم گرل فرینڈ اور رائے فرینڈ کے چکر سے بچے ہوئے ہو، اگر تم راتوں میں تنہائیوں میں موبائل کے غلط یوز سے بچے ہوئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی بدجوانی کو ہولڈ پر رکھا ہے. تم کو بہت بڑا انعام ملنے والا ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے. اس سے تو روز اپنے آپ سے جنگیں کرنی پڑیں گی تب آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. آج کے زمانے میں جو موبائل ہے ایک طرف سے یہ بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ بے شمار مشکل کام اسے کتنے آسان ہیں ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے کہ تمام خرابیوں کا سینٹر یہی ہے اور ساری خرابیاں اسی کے اندر ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جس کی خرابیوں سے بجلی بہت فائدے مند بھی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے. عقل مند انسان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. سیم اسی طرح سے تو ٹاپک کیا میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے فضل اور احسان سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی الحمدللہ. ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جسے ایمان کی نعمت چھن جائے، نہ زبان سے اور نہ ایکشن نہ جسم سے، اور اس کو سمجھ کر کے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد اسلام دین حق ہے، دین رحمت ہے، انسان کے نیچر کے مطابق ہے،
اور اس میں کوئی وہ چیز آ ہی نہیں سکتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو، پھر بھی اللہ نے اس کو لازم کر دیا نہیں۔ اور جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی، ہر ایمان والا اپنے سامنے لسٹ رکھے گا، فہرست بنا کر رکھے گا، میں مسلمان ہوں، میں معلوم کروں گا میرے اسلام نے، میرے اللہ نے کون کون چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں، جن چیزوں سے میں بچا ہوا ہوں تو اللہ کا شکر ادا، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو سمجھنا ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو میرے اندر ہیں اور اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے اس غلطی کی وجہ سے۔ آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو، کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو، اپنے قلم کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو، اپنے پاؤں کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو، اپنی کمائی کا سورس جو ہے وہ غلط ہے تو، اپنے بھائیوں کی وراثت دبا کر رکھے تو، گویا اس کے معنی ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا یہ جسم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اسے توبہ کرنی ہے اور سدھار کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور طے ہے یہ ملاقات ہونی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حل نرا ربنا، یا اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ بخاری میں حدیث، اور ایک جگہ نہیں 10-20 جگہ پر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح سے تم دوپہر کو آفتاب کو دیکھ سکتے ہو، جس طرح سے رات کے چاند کو دیکھ سکتے ہو جب وہ 14 رات کا چاند ہو، فرمایا ہو تزامن برؤیت القمر فی لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، اگر آسمان بالکل کھلا ہوا ہو، کہیں بادل نہ ہو، چاند چمک رہا ہو اور 14 رات کا چاند چمک رہا ہو، کیا تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل پیش عرض کیا گیا نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو۔ تمہیں اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں حوض کوثر پر، انا فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے رخصت ہو رہا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي مُقَاتِلٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور جب تم میرے سامنے آؤ گے تو میں باقی قوموں پر فخر کروں گا میری امت کے لوگ کتنے اچھے ہیں۔ پھر آگے فرمایا تھا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، خبردار تم اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا بہت مشکل لفظ حضور نے استعمال فرمایا، بہت مشکل لفظ جس کا ترجمہ کرنا بھاری ہے۔ میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، سارا علاقہ میری عزت کرنے والا ہے، خبردار کو ایسی غلطی مت کرنا، مہربانی کر کے ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ تیری غلطی کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ باپ جیسے اپنے بیٹے کو یہ جملہ بولتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے سامنے اس حال میں مت آنا کہ تمہاری وجہ سے۔ اگلا جملہ بولنا میرے بھائی بہت مشکل، کیا ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے کہ ہم قیامت میں پہنچے گا اللہ کے نبی سر نیچے کر کے کہیں گے تو ہے ہی نہیں میرا، اور کیا لے کر کے آیا، اور حضور کا چہرے انور، اللہ اکبر۔ اس لیے عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی مومنانہ زندگی بنائیں گے، ہم اپنی زندگی متقیانہ زندگی بنائیں گے، ہم اس حال میں اللہ کے نبی کے ہاں سامنے پائیں گے کہ اللہ کے نبی ہم کو گلے لگائیں، اس حال میں نہیں کہ اللہ کے نبی اپنا چہرہ مبارک چھیل لیں، تم میری امت کے جوان، تم میری امت کا عالم، تم تو صحیح نہیں ویسے جیسے تمہیں ہونا چاہیے، عالموں کو ویسا بننا ہے کہ اللہ کے نبی فخر کریں اور استقبال کریں، تاجروں کو ویسا بننا ہے کہ اللہ کے نبی فخر کریں استقبال کریں، مسلمان افسر کو ویسا بننا ہے کہ اللہ کا نبی استقبال کرے، مسلمان جوان کو ویسا بننا ہے کہ اللہ کے نبی فخر کرے میری امت کا جوان یہ ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کرے اس وقت جو گفتگو کی گئی ہے اس بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے وہاں تک لوگ اپنی ایمان، اپنی اسلام، اپنے دین، اپنے عمل اور اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے سنجیدہ فیصلہ کریں اور اسی مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلو